بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، جب سے عیسائی تھیوکریسی کے مقابلے میں مغرب نے سیکولر جمہوریت کو ایجاد کیا ہے، تب سے انہوں نے دنیا کو یہ نظریہ دیا دین اور مذہب الگ چیز ہے، سیاست اور حکومت الگ چیز ہے۔ دین اور مذہب انسان کی انفرادی زندگی تک محدود ہے، جبکہ سیاست اور حکومت کا تعلق انسان کے اجتماعی زندگی سے ہے۔ تو انہوں نے دین اور مذہب کو الگ کیا، سیاست اور حکومت کو الگ کیا، اور انہوں نے یہ نظریہ اتنا زور اور شور سے پیش کیا کہ ہمارے عالم اسلام کے اوپر بھی یہ نظریہ اپنا اثر دکھانے لگا، اور ہمارے یہاں بھی بعض لوگ یہ بات کہنے لگے کہ دین کا اس سیاست اور حکومت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، سیاست کرنا یہ تو دنیا والوں کا کام ہے، اور وہ اس کو دین اور کار ثواب سمجھتے ہی نہیں ہے۔ اسی لیے تو وہ کہتے ہیں کہ مدارس اور مساجد میں سیاست کی بات نہیں ہونا چاہیے، مساجد اور مدارس والے سیاست اور حکومت سے الگ رہنا چاہیے، کیونکہ بھائی ان کا کام ہے دین لوگوں کو سیکھنا سکھانا، مساجد تو اس کے لیے بنائی گئی ہے، اور یہ سیاست اور حکومت تو دین ہے ہی نہیں، دین کا شعبہ ہے ہی نہیں، ان لوگوں کا اس کے ساتھ کیا تعلق کہ یہ مسجد اور مدرسے میں سیاست کی بات کرے۔ اور اسی بنا پر وہ کہتے ہیں کہ ہاں علماء تو ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، سروں کے تاج ہے، لیکن وہ علماء جو مدارس میں ہے، مساجد کے اندر دین کی تعلیم میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ جو سیاسی علماء ہیں یہ تو گویا دین کا کام ہی نہیں کر رہے، یہ تو خلاف شریعت گویا کہ ایک میدان انہوں نے اپنایا ہوا ہے، اس وجہ سے ہم سیاسی علماء کو نہیں مانتے۔ تو بہرحال جیسے میں آگے بیان کروں گا کہ یہ نظریہ شریعت کے مخالف ہے، دین اسلام کے اندر بلکہ کسی بھی مذہب کے اندر، کسی بھی آسمانی مذہب میں اس نظریے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو اتنا ہی یہ نظریہ خطرناک بھی ہے۔ اگر ایک مرتبہ اس نظریے کو تسلیم کیا جائے تو مذہب کمزور اور مغلوب ہوتے ہوتے ایک دن وہ اپنا وجود ختم کر دیتا ہے، جیسے کہ مغرب کے اندر ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ جب انہوں نے سیاست سے دین کو الگ کیا، دین کو انفرادی زندگی تک محدود کیا، اور حکومت دنیاوی لوگوں کے ہاتھوں میں آئی، تو مذہب کمزور ہوتے ہوتے آج وہاں پر مذہب کا اثر ہمیں زندگی کے کسی شعبے میں بھی دکھائی نہیں دیتا، اور لوگ مذہب سے اتنے بیزار ہو چکے ہیں کہ دہریہ بن رہے۔ اگر یہاں پر بھی اس نظریے کو اپنایا گیا تو ایک دن ہمارا یہ دین بھی مغلوب ہوتے ہوتے یہاں پر بھی وہ اپنا وجود ختم کر دے گا۔ اسلام کے اندر اس نظریے کا کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الاسلام والسلطان اخوان تو امانے، کہ اسلام اور بادشاہ اور سربراہی حکومت یہ دونوں جوڑوا بائی ہے، لا یصلح احدہما الا بصاحبہ، ان میں سے کسی ایک کی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی دوسرے کے بغیر۔ فإن الاسلام اصل والسلطان حارس، کیونکہ اسلام یہ تو بنیاد ہے، اور بادشاہ سربراہی حکومت اس کا چوکیدار ہے۔ فما لا اصل له ينهدم، جس چیز کی بنیاد نہیں ہوتی، جس حکومت اور جس ریاست اور سیاست کی بنیاد اسلام پر نہیں ہوگی، ینہدم، تو وہ عمارت گر جاتا ہے، وہ حکومت ختم ہو جائے گی، اسلام وہاں پر پھر نظر نہیں آئے گا۔ وما لا حارس له ضائع، اور اگر عمارت ہے، بنیاد ہے، لیکن اس کا چوکیدار نہ ہو تو وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اگر دین اسلام تو ہے لیکن سیاست اور حکومت غیروں کے ہاتھ میں ہو، غیر دیندار لوگوں کے ہاتھ میں ہو، تو پھر اسلام کی یہ عمارت یہ ضائع ہو جائے گا۔ تو اس روایت نے ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ اسلام اور سیاست، دین اور حکومت یہ الگ چیز نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں جوڑوا بائی ہے، دونوں ایک دوسرے کے بغیر یہ رہ نہیں سکتے، ایک دوسرے کے بغیر ان کی اصلاح ہی نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کیا کرتے تھے۔
کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب کوئی ایک نبی دنیا سے چلے جاتے دوسرے نبی آتے اس کے نائب، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، لیکن نبی علیہ السلام فرماتے میرے بعد اور نبیوں نے نہیں آنا، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ، ہاں میرے بعد خلیفہ ہوں گے اور وہ بہت زیادہ ہوں گے۔ تو سیاست تو انبیاء علیہ السلام کا طریقہ اور سنت ہے، اور ظاہر بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ دین ہوتا ہے، وہ مذہب ہوتا ہے، وہ مذہب سے باہر کی چیز نہیں ہوتی۔ تو پتہ چلا کہ سیاست کرنا، حکومت کرنا، یہ دین ہے، یہ مذہب ہے، یہ اسلام کا ایک حصہ ہے، یہ اسلام سے باہر نہیں ہے۔ اس حدیث کی شرح میں ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں فیہ اشارۃ انہ لا بد للرعیۃ من قائم امورها یحملها علی الطریقۃ الحسنۃ وینصف المظلوم من الظالم، کہ اس روایت سے یہ ثابت ہوا کہ رعایا اور عوام کے لیے ان کے امور کے انتظام کرنے والے ایک سلطان اور امیر اور خلیفہ کا ہونا ضروری ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تلبیس ابلیس میں کہ ان الشرعیت سیاست الالہیت، کہ یہ شریعت یہ سیاست الہیہ ہے، ومحال ان یقع فی سیاست الالہ خلل، اور یہ بات محال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سیاست میں خلل واقع ہو، یحتاج معہ الی سیاست الخلق، کہ جس کے ساتھ پھر مخلوق کی سیاست کی ضرورت پڑے، یہ نہیں ہو سکتے۔ تو ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی فرماتے ہیں کہ شریعت یہ سیاست الہیہ ہی ہے، یہ اسلام سے باہر نہیں۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعلام الموقعین کے اندر فرماتے ہیں وَلَا نَقُولُ أَنَّ السِّيَاسَةَ الْعَادِلَةَ مُخَالِفَةٌ لِلشَّرْعِ شریعت الکاملۃ، کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ سیاست عادلہ یہ شریعت کاملہ کی مخالف کی کوئی چیز ہے، بل ہی جزء من اجزائها وباب من ابوابها، بلکہ سیاست یہ تو شریعت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے اور اس کے بابوں میں سے ایک باب ہے۔ علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بحر الرائق کے اندر فرماتے ہیں کہ السیاست من الشرعیت، کہ سیاست یہ شریعت کا جز ہے، شریعت کا حصہ ہے، علمہا من علمہا وجہلہا من جہلہا، جس کو یہ پتہ ہے اس کو پتہ ہے، اور جو اس سے جاہل ہے وہ اس سے جاہل ہے۔ تو علامہ ابن جیم رحمۃ اللہ علیہ بھی سیاست کو کامل اسلام کا ایک حصہ قرار دے رہے ہیں، اور ویسے بھی ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ اسلام ایک مکمل دین ہے، وہ مکمل ضابط حیات ہے۔ جب ایک دفعہ ہم نے یہ عقیدہ اپنا لیا کہ اسلام مکمل ضابط حیات ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے زندگی کا کوئی گوشہ، زندگی کا کوئی موڑ، کوئی معاملہ اسلام سے باہر نہیں ہے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ بھائی زندگی کا فلاں شعبہ، مثال کے طور پر سیاست یا حکومت، یہ اسلام سے باہر ہے، اسلام اور دین الگ چیز ہے، سیاست اور حکومت الگ چیز ہے، تو نعوذ باللہ وہ گویا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اسلام مکمل دین نہیں ہے، مکمل ضابط حیات نہیں ہے، وہ اسلام کے نامکمل ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، جس کو علماء نے شرک قرار دیا ہے۔ اور جیسے ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں فَمُدَّعِ السِّيَاسَةِ مُدَّعِ الْخَلَلِ فِي الشَّرْعِيَّةِ، کہ سیاست غیر شرعیہ کا دعویٰ کرنے والا وہ گویا کہ شریعت میں خلل اور نقصان کا دعویٰ کرنے والا ہے۔ وَهَذَا يُزَاحِمُ الْكُفْرَ، اور ایسے آدمی کے اوپر کفر کا خطرہ ہے۔ مفتی اعظم فرید صاحب فتاوی فریدیہ کے اندر لکھتے ہیں کہ سیاست اور اسلام میں کوئی تصادم نہیں ہے، سیاست شرعیہ اسلام کا ایک حصہ ہے۔ حکیم الامت حضرت تانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شانیں تھی، شان نبوت اور شان سلطنت، کہ آپ نبی بھی تھے اور آپ خلیفہ بھی تھے، آپ سربراہ ریاست بھی تھے، اس کے بعد خلفائے راشدین بھی دونوں کے جامع تھے۔ مفتی تقی فرماتے ہیں کہ یہ نظریہ یعنی دین و سیاست اور حکومت میں تفریق کا اور ان کو الگ الگ کرنے کا جو نظریہ ہے، کہا کہ یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کی ایک قسم ہے، اس لیے کہ یہ نظریہ مادی زندگی میں دین کے لیے اختیار کا قائل نہیں،
بلکہ نظریے کے حاملین دین کا اختیار عبادات اور رسوم تک محدود مانتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ جو مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے، مدرسے میں بیٹھا ہوا ہے، جو قال اللہ اور قال الرسول کر رہا ہے، جو نوافل پڑھ رہے، روزے رکھ رہا ہے، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، تو یہ تو بڑا جو ہے دیندار ہے، جبکہ سیاسی علماء کو یہ درجہ نہیں دیتے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ لوگ دین کا اختیار عبادات اور رسوم تک محدود مانتے ہیں، جو کہ انسان خلوت اور عبادت کی جگہ میں کرتے ہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی خدائی صرف عبادات اور رسوم تک محدود ہے اور دنیاوی کاموں کے لیے دیگر معبود ہے، العیاذ باللہ۔ چونکہ یہ نظریہ ایک قسم کا شرک ہے، محققین علماء نے اس نظریے کو ہر وقت اور ہر جگہ پر رد کیا ہے۔ اس قسم کے نظریے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام کے اندر۔ تبلیغی جماعت کے بانی مولانا محمد الیاس دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حکیم الاسلام قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ کے نام ایک خط لکھا تھا۔ اس کے جواب میں قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خط لکھا تھا جس میں انہوں نے یہ آیت لکھی تھی، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ فرماتے کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ دین تین چیزوں سے مرکب ہے۔ ایک تعلیم جس کو لوگ شریعت کہتے ہیں، اور دوسرا تہذیبی اخلاق جس کو لوگ طریقت کہتے ہیں، اور تیسرا تنظیم اعمال جس کو لوگ سیاست کا نام دیتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ تینوں دین کے موالیدی ثلاثہ ہے جس سے دینی کائنات مرکب ہے۔ اسلام میں ان تینوں کے علاوہ چارہ نہیں، اور نہ ایک دوسرے کے بغیر ان کی تکمیل ہو سکتی ہے۔ اب آگے حضرت فرماتے ہیں کہ شریعت سے راستہ معلوم ہوتا ہے، اگر راستہ معلوم نہ ہو تو انسان کی مثال اندھے کی ہے، منزل کی طرف چلے گا کیسے؟ اور طریقت سے راستے کے اوپر چلنے کی قوت اور اخلاقی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ اگر راستہ تو معلوم ہے لیکن چلنے کی طاقت اور قدرت نہ ہو تو تب بھی بیکار ہے۔ اور آگے حضرت فرماتے ہیں سیاست سے راستہ صاف ہوتا ہے، اس راستے کے روڑے دور ہوتے ہیں۔ اگر راستہ بھی معلوم ہے، چلنے کی طاقت بھی ہے، لیکن راستہ پرخار ہے تو انسان کے لیے منزل مقصود تک پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ بسا اوقات تو ساری طاقت اور قوت راستے میں ضائع ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے راستے کی صفائی یعنی سیاست بھی ضروری ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اسلام ان تینوں سے مرکب ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی نکالو گے تو اسلام مکمل نہیں رہے گا، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اسلام مکمل دین ہے، مکمل ضابط حیات ہے۔ اور آگے حضرت فرماتے ہیں کہ اسی جامعیت کی طرف احادیث کے اندر بھی کھلے اشارے موجود ہیں، جیسے کہ روایت میں آتا ہے الملک والدین توأمان، کہ ملک اور دین یہ جڑواں بائی ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے ارشاد ہے بعثت مرحمتا وملحمتا، یعنی میں نرم اور سخت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ بہرحال ان تمام حوالوں سے یہ بات روز روشن کی طرح عیا ہو گئی کہ یہ جو نظریہ ہے کہ دین الگ چیز ہے، مذہب الگ چیز ہے، اور سیاست اور حکومت الگ چیز ہے، دین کا اور دین والوں کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ نظریہ بالکل غلط ہے۔ احادیث رسول اللہ نے اس کو رد کیا ہے، علماء دین نے اس کو رد کیا ہے۔ اسلام کے اندر اس نظریے کا کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اس نظریے کا حامل آدمی وہ در حقیقت اسلام کو کامل دین نہیں مانتا۔ اور اگر سیاست اور حکومت سے دین کو الگ کر دیا جائے تو بقول اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، پھر چنگیزی ہوتی ہے اور ظلم و ستم ہی ہوتا ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اللہ